اللهم صل على محمد وعجل فرجه برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وعجل فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمُ فِي القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد فرما رہے ہیں جناب محترم صادقین صاحب کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ سورہ مبارکہ النصر جسے محترم سننے والوں کے سامنے تلاوت کیا اور اللہ کی تائید اور اس کی مدد شامل حال رہی تو چند آئندہ آنے والے دنوں میں اسی سورہ پر غور کریں گے۔ پروردگار عالم خالق بشر ہے اور خالق کا مزاج اپنا ہوتا ہے۔ خالق کبھی اپنی مخلوق کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خالق شعر کا خالق ہو یا وہ کائنات کا خالق ہو۔ اگر دو مصرے بھی میں کہہ لوں، آپ کہہ لیں، ہم کہہ لیں، تو اس شعر کو بھی ہم بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس کو جوڑا ہم نے ہے۔ الفاظ ہمارے نہیں ہوتے، لغت ہماری نہیں ہوتی، ہم نے کسی سے لیے ہوتے ہیں، ترکیب ہماری ہوتی ہے۔ یعنی حتیٰ اگر ترکیب بھی ہماری ہو اور ترکیب بھی ہم نے خلق کی ہو تو وہ دو مصرے بھی ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جن لوگوں کو کہنا نہیں آتا وہ افراد جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں صاحب بہت اچھا کلام ہے، اور انہیں مگر وہ مزاج کیونکہ خالق کا ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ صحیح بنایا ہے یا غلط بنایا ہے، اسے تصور۔ صلوات پڑھے ذرا محمد۔ تک بندی کرنے والے افراد بھی اور ابتدا میں کہنے والے شاعر بھی اپنے کلام کو بہت عزیز رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس سے اچھا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا،
اچھا اس سے غرض نہیں ہے کہ صحیح جوڑا ہے یا غلط جوڑا ہے، جوڑا انہوں نے. تو خالق کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز پیش کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، خلق کرتا ہے تو اسے وہ پیار کرتا ہے. اور خالق مطلق میں اور خالق مقید میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ خالق مطلق لا شے سے شے بناتا ہے، اور خالق مقید خالق محدود، خالق عارضی، وقتی، فرضی، قراردادی. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. وہ دوسروں سے لے کر ایک چیز جوڑتا ہے اور پیار ویسے ہی کرتا ہے جیسے خالق کا مزاج ہے. اور شاید اسی بنیاد کے اوپر سب سے زیادہ جو دنیا میں پیار کرنے والا دکھائی دیتا ہے وہ ہے ماں. ماں کو کبھی آپ نے اگر غور کیا، اللہ آپ سب کی ماؤں کو سالم رکھے، اور جن کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ ہمیں انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں کا عجیب مزاج ہے ظفر بھائی کہ وہ ہمیشہ اپنے بچے سے کہے گی دبلا لگ رہا ہے. کبھی ماں یہ نہیں کہے گی کہ صحت اچھی ہو رہی ہے تیری، چاہے وہ واقعی طور پر جو ہے اچھا صحت مند ہو رہا ہو، مگر اس کا یہ کہنا کہ دبلا سا لگ رہا ہے، یہ کمزور لگ رہا ہے، کیا ہو گیا، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، یہ محبت کی علامت ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. دنیا کے رشتوں میں دنیا کے رشتوں میں، دنیا کے تعلقات میں سب سے زیادہ پیار اگر کوئی کرتا دکھائی دیتا ہے تو وہ ہے ماں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا اسے دنیا کو منتقل کیا ہے. یہ اس کا خون ہے، اس کا جگر ہے، اس کی محنت ہے، اس کا درد ہے، اس کی تکلیف ہے، اس نے اس دنیا میں منتقل کیا ہے. لہٰذا باپ سے زیادہ ماں کو اس بچے سے پیار ہوتا ہے. اور وہ مزاج وہی ہے، خالق کا مزاج ہے. اور خالق کے مزاج کے اندر عزیزان گرامی یہ چیز بہت ہی واضح طور پر پوشیدہ ہے کہ وہ اسے پیار کرتا ہے. خالق کبھی مخلوق سے نفرت نہیں کر سکتا. اب اللہ نے کیا کچھ نہیں بنایا، پروردگار عالم نے سب کچھ بنایا ہے. حتیٰ اگر میں یوں کہہ دوں کہ اللہ ہی کو زیبا ہے کہ وہ تکبر کرے، اسی لیے ہم صبح مساء اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام جی متکبر ہے. مجھے اور آپ کو تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہم تکبر کے نااہل ہیں، ہم تکبر کرنے کے اہل نہیں ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. کرنا بھی چاہیں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، بڑا بلوانا اور بڑا کہلوانا بھی چاہیں تو ہم نااہل ہیں اس کام میں. ہم متکبر کہلوا ہی نہیں سکتے، ہم تکبر کر ہی نہیں سکتے. صرف ایک ذات ہے جسے تکبر کرنے کا حق بھی ہے اور اس پر واجب بھی ہے وہ تکبر کرے. واجب اس لیے کہ اس کی ذات کا حصہ ہے. اللہ متکبر ہے ایسے ہی جیسے اللہ عالم ہے. اللہ متکبر ہے ایسے ہی جیسے اللہ حی ہے. اللہ کی ذات کا حصہ تکبر ہے. کیوں؟ اگر میں بہت ساری مثالوں کو چھوڑ کر ایک موٹی مثال اور روشن مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اللہ متکبر ہے اس لیے کہ خالق محمد و آل محمد ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جو ایسی مخلوق بنا ڈالے حق ہے اسے کہ وہ تکبر کرے. حق ہے کہ جو پوری کائنات کی ضرورت بن جائیں، نبی اور آل نبی جو پوری کائنات کی ضرورت بن جائیں، تو اب حق نہیں ہے اس اللہ کا کہ جن کی ضرورت اللہ ہے کہ وہ تکبر کرے. پوری کائنات کی ضرورت نبی اور آل نبی، اور نبی اور آل نبی کی ضرورت اللہ، تو حق ہے نا کہ اللہ تکبر کرے. تو اللہ نے بہت کچھ بنایا، مگر عزیزان گرامی اس نے بناتے ہوئے تکبر کا اظہار نہیں کیا، کبریائی کا اظہار نہیں کیا. بہت کچھ بناتے وقت صرف ایک مخلوق ہے جسے بناتے وقت اس نے تکبر کا اظہار کیا ہے. صرف ایک مخلوق ہے جسے بناتے وقت اس نے تکبر کا اظہار کیا ہے، وہ ہے انسان. انسان کو بنانے کے بعد اس نے کہا تبارک اللہ، تجھے مبارک ہو، احسن الخالقین ہو گیا. یعنی اللہ بھی اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے. اللہ اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے. کب بنانے کے بعد؟ جب اس نے سب سے اچھی مخلوق بنا دی اور وہ ہے انسان. اب انسان بہت سی قسموں کے ہو سکتے ہیں. آج پہلی مجلس ہے اور آپ بھی یقیناً مجھے آزمائیں گے کہ ذرا
پہلے سن لو کیسے پڑھتے ہیں پھر بولیں گے کچھ. تو بہت سی قسموں کے انسان ہو سکتے ہیں, اور یوں تو دکھائی دینے میں تو ایک جیسا انسان, ایک صحیح انسان ہے, 2 ہاتھ ہیں, 2 پیر ہیں, آنکھیں ہیں اور ایک ہی حلیہ ہے. تو مگر قرآن اس انسان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تعریف انسان نہیں ہے کہ جس کی 2 آنکھیں ہوں, جس کے 2 پیر ہوں, جس کے 2 کان ہوں, 2 ہاتھ ہوں, یہی حلیہ ہو جو سب کا ہے. اگر میں تھوڑی سی مؤدبانہ اور بہت ہی جو ہے وہ محتاطانہ ایک کہوں, مثلا جیسے حضرت آدم کا بدن مبارک تھا ظاہری طور پر, ایسے ہی چلتے پھرتے آج بھی انسانوں کا ہے, تو ایک جیسا پن دکھائی دے رہا ہے. تو کیا دونوں ایک ہیں؟ کیا اس بنیاد پر دونوں کو ایک کہہ دیا جائے کہ ان کی بھی 2 آنکھیں تھیں اور اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. تو انسان کی خود تعریف بھی ہونی چاہیے کہ انسان کہتے کسے ہیں. پروردگار عالم نے جو اسے بنایا اور اس کو صاحب فضیلت قرار دیا, تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی مخلوق کو بھی وہ مقام اور وہ اختیار نہیں دیا جو انسان کو دیا ہے. پودوں کو, پتھروں کو, حیوانات کو, حتیٰ فرشتوں کو وہ اختیارات نہیں دیے جو انسان کو دیے ہیں. مگر میں یوں کہہ دوں کہ سب کچھ بنانے کے بعد اس کے حوالے کر دیا اللہ نے. اتنا کچھ بنانے کے بعد اس انسان کے حوالے کر دیا کہ اب یہ کائنات تیرے حوالے. تو یہ کس کے حوالے کر رہا ہے؟ یہ جو فرشتے گھبرا رہے تھے, کسے خلق کر رہا ہے جی؟ یہ سفک دماء کرے گا, یہ فساد فی الارض کرے گا. تو فرشتوں کا کہنا تو غلط ثابت نہیں ہوا. فرشتوں نے جو شکایت لگائی تھی وہ شکایت صحیح لگائی تھی. ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کے سامنے پہلے سب کچھ گزر چکا تھا. یہ آدم آخری آدم نہیں تھے, ان سے بھی پہلے کوئی آدم گزرے تھے اور وہ دیکھ چکے تھے یہ یہی کرتا ہے اور آئندہ بھی یہی کرے گا. تو جو شکایت انہوں نے لگائی تھی, جو گھبراہٹ انہیں تھی, جو ان کو شکوہ تھا, جو ان کو بہرحال سوال تھا, وہ صحیح ثابت ہوا. تو کیسے طے کیا جائے کہ انسان کون ہے اور انسان کہتے کسے ہیں؟ تو ہر ایک نے انسان کی ہر ایک چیز کی تعریف ہے مولانا, اور ہر انسان کی بھی تعریف ہے, اس ممبر کی بھی تعریف ہے, میری بھی تعریف ہے, آپ کی بھی تعریف ہے, اس پنکھے کی بھی تعریف ہے, اس امام بارگاہ کی بھی تعریف ہے, ہر ایک چیز کی تعریف ہے, تعریف کی بھی تعریف ہے. خود اہل منطق نے تعریف کی بھی تعریف کی ہے. اور تو انسان کی کیا تعریف ہے؟ اہل منطق انسان کی علیحدہ تعریف کرتے ہیں, فلسفی انسان کی علیحدہ تعریف کرتے ہیں, تاریخ دان انسان کی علیحدہ تعریف کرتے ہیں. تو جب یہ علیحدہ تعریفیں ہو رہی ہیں تو اب ہم کس سے پوچھیں اور کس کی تعریف کو صحیح مانیں؟ اہل منطق نے تو اسے حیوان ناطق کہا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل اہل منطق اسے حیوان ناطق کہہ رہے ہیں. الانسان ہوا حیوان ناطق, ایک چلتا پھرتا ایسا جانور جو سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے. حیوان ناطق یعنی جو سمجھتا بھی ہے اور سمجھاتا بھی ہے مگر حیوان ہے جی. حیوان ناطق, سمجھدار حیوان, یہ منطقیوں نے تعریف کی ہے. اور لیکن یہ ساری تعریفیں جو اور تعریفیں بھی ہیں, ان تعریفوں میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اسی سے پوچھیں جس نے اسے بنایا ہے کہ اللہ تو ہی بتا کہ اس کی تعریف کیا ہے. مثلا اس امام بارگاہ کے بارے میں اچھا تعارف وہ کروا پائے گا جو پہلے دن سے یہاں ہے اور آج تک موجود ہے. اچھا تعارف وہ کروا پائے گا کہ جو بنیاد سے لے کر آج تک موجود ہے, درمیان میں بھی کہیں گیا نہ ہو. اگر درمیان سے بھی 2-4 سال کے لیے وہ گیا ہوگا تو اچھی تعریف نہیں کر پائے گا. مکمل دسترسی جس کو کسی کے وجود پر ہو وہی اس کی اچھی تعریف کر پائے گا. اب ہمیں بہرحال اس سے غرض نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کی تعریف اور پیغمبر کا زندگی کا تعارف کروانے والا کون ہونا چاہیے اور کون نہیں ہونا چاہیے. شدید ترین اختلاف جی, اور کوئی کہتا ہے یہ تھے, کوئی کہتا ہے ویسے تھے, کوئی کہتا ہے ویسے تھے. ہر ایک علیحدہ تعریف کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کس کی مانے؟ مثال دے رہا ہوں, فرض کیجئے کہیں 2 گاڑیوں میں آپس میں تصادم ہو اور خبر پھیلنے لگے کہ صاحب 5 آدمی مر گئے, 20 آدمی زخمی ہو گئے, رستہ مسدود ہو گیا, ٹریفک جام ہو گیا. اور جو وہاں پر دیکھنے والے تھے حادثہ, انہوں نے ایک بیان دیا, کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ پہنچے دیکھنے کے لیے تو زخمی بھی نہیں تھے, مردے بھی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا نہیں صاحب 2 گاڑیاں تو لڑی کھڑی ہیں وہاں پر, لیکن وہاں نہ مردے ہیں نہ زخمی ہیں. کچھ دیر کے بعد کچھ اور لوگ گئے, انہوں نے دیکھا صاحب گاڑیاں بھی آپس میں ٹکرائی بھی نہیں ہے, رستہ کھلا ہوا ہے. تو اب اس واقعے سے متعلق مختلف باتیں ہوں گی یا نہیں؟ کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا. جس نے
شروع میں دیکھا تھا وہ کچھ کہے گا، جس نے بعد میں دیکھا وہ کچھ اور کہے گا، جس نے آخر میں دیکھا کچھ اور کہے گا۔ اب کوئی پیغمبر کا 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی صلوات پڑھنے ذرا محمد والے، کوئی محترم سب ہیں، ہم اس بحث میں نہیں جا رہے، لیکن کوئی 2 سال کا ہے، کوئی 4 سال کا ہے، کوئی آغاز میں تھا، کوئی بیچ میں نہیں رہا، پھر کوئی آخر میں آیا۔ جی ہمیں تو ایسا تعارف کروانے والا چاہیے جو گود میں آیا ہو اور اس وقت تک چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک تجہیز و تکفین نہ کر لی ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اب اللہ انسان کی اچھی تعریف کر سکتا ہے کیونکہ خالق ہے اس کا، اور بیچ میں کہیں جانے کا تصور بھی نہیں ہے اس کا بیچ میں سے کہیں ہٹنے کا تصور بھی نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اور محیط بھی ہے پوری کائنات کے اوپر، حاضر و ناظر بھی ہے، ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے، ہر چیز کو سن بھی رہا ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، کوئی ایک لمحہ نہیں ہے جو اس کی دسترسی سے خالی ہو۔ تو اب وہی اچھی تعریف کر پائے گا کہ انسان کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں 4 قسم کے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک انسان، عزیزان گرامی، قرآن کی زبان میں اسی انسان کو کہا ہے ہیا کل حجارہ، پتھر ہے یہ انسان ہے نہیں، پتھر ہے، بل اشد قسوۃ، اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یعنی قرآن نے اسی انسان کو پتھر اور پتھر سے زیادہ سخت بولا ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھے اور ڈھونڈا کہ کہیں اور انسان کے بارے میں کوئی تعارف مل جائے، تو ایک جگہ شیطان بولا گیا ہے اس کو، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں شیطان، یعنی قرآن نے اس انسان کو شیطان کہا ہے، جنوں میں شیطان اور انسانوں میں شیطان۔ کچھ اور آگے بڑھے تو قرآن مجید نے اسے جانور کہا ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی پستر ہے۔ اب یہ جو قرآن انسان کا تعارف کروا رہا ہے، انسان کے بارے میں بول رہا ہے، کبھی پتھر، کبھی شیطان، کبھی جانور، ایک جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے لیے کہوں، عزیزان گرامی، قرآن کتاب تحقیر ہے یا کتاب تحقیق ہے؟ یہ کتاب تحقیر تو نہیں ہے۔ قرآن آیا اس لیے کہ عظمت بڑھائے، آیا اس لیے کہ تعظیم بڑھائے، آیا اس لیے کہ عظمتیں تقسیم کرے۔ قرآن تو اسی انسان کو پتھر، شیطان، حیوان بول رہا ہے۔ تو بس معلوم یہ ہوا کہ کوئی اور بھی ہے کہ جسے انسان کہا جائے، اس لیے کہ یہ تو انسان نہیں ہے۔ اب اگر میں لفظ یوں بدل لوں کہ 2 طرح کے انسان ہو جائیں گے، ایک انسان اور ایک انسان نما۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ کچھ انسان ہیں اور کچھ انسان نما ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، شاید یہاں بھی مشاہدے میں ہو، کہ کھیت میں چڑیوں سے بچانے کے لیے فصل کو ایک لکڑی پر قمیص جو ہے چڑھا کر اسے گاڑ دیا جاتا ہے، اور وہ قمیص ہینگر کی طرح ایک قمیص جو ہے چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ کھیت کے بیچ میں گڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو جانور سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب یہ انسان نما ہے، انسان نہیں ہے۔ اور یہ جو گھومتا پھرتا دکھائی دے رہا ہے، چلتا پھرتا دکھائی دے رہا ہے، بول بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مگر یہ قرآن کی زبان میں انسان نہیں ہے۔ تو کون ہے انسان جسے قرآن انسان ماننے کو تیار ہے؟ خود اللہ انسان ماننے کو تیار ہے۔ وہ انسان وہ ہے جسے قرآن نے خلیفۃ اللہ کہا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بھیج رہا ہوں۔ تو انسان بالقوہ خلیفہ ہے، بالفعل خلیفہ ہونے میں غلطی کر جاتا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ آپ کی توجہات کا شکریہ تھا، اس سمندر پار اس طرح اس سے زیادہ توجہ بہت زیادہ خوش آئند ہے۔ بالقوہ پروردگار عالم نے اسے خلیفۃ اللہ بنایا ہے، یہ بالفعل خلیفہ ہونے میں غلطی کر جاتا ہے۔ اس میں سب کچھ اللہ نے ودیت قرار دیا، یہ ساری دنیا اس کے ہاتھوں میں ہے، یہ اپنے آپ کو دنیا کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ
خطا کر جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتا، یہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا کہ اسے اللہ نے کیا کچھ عطا نہیں کیا، یہ اپنی قیمت کم کر دیتا ہے، یہ اپنا دام بہت ہلکا لگا دیتا ہے، یہ عام مارکیٹوں میں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے لے جاتا ہے، یہ اس کے بیچنے کی جگہ اس کا خریدار ہی کوئی اور ہے، یہ جنس ہی وہ نہیں ہے کہ جسے دنیا خرید سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ بڑا قیمتی وجود ہے، پروردگار عالم نے اسے خلیفۃ اللہ قرار دیا۔ خلیفہ کون ہے؟ ہمارے ذہن میں جب یہ لفظ آتا ہے، عمومی طور پہ عرض کر رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، عموماً جب خلیفہ کا لفظ آتا ہے تو ذہن میں کوئی تاریخی خلیفہ آتے ہیں، جی کچھ علاقائی خلیفہ آتے ہیں، جی یعنی جو کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ بننے کی خواہش رکھتے ہو، اس سے اچھی تعریف نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ لیکن نہیں عزیزان، وہ خلیفہ نہیں، نہ مگر یہ خلیفہ کی تعریف نہیں ہے، خلیفہ اسے نہیں کہتے، یہ توہین ہے خلافت کی۔ من پسند لوگوں کو خلیفۃ اللہ بولنا توہین خلافت ہے، نفس پرست لوگوں کو خلیفۃ اللہ بولنا توہین خلافت ہے۔ یہ منصب کی توہین ہے کہ اگر کسی کو خلیفہ کہہ دیا جائے اور وہ خلیفہ نہ ہو، اور خلیفہ بھی کس کا خلیفہ؟ اللہ کا خلیفہ، رسول اللہ کے خلیفہ، اللہ کا خلیفہ۔ پنجاب پاکستان، مجھے معاف کیجئے گا جو ہندوستان کے دوست یہاں بیٹھے ہیں، ایک جگہ میں بھی گیا تو انہوں نے کہا صاحب مثالیں ساری پاکستان کی دیتے ہیں۔ اب میں کیا کروں کہ میرے ابا 4 سال کے آئے تھے ہندوستان سے، میں تو ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا، لیکن ہندوستان سے محبت ہے اس لیے کہ بزرگوں کا وطن رہا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند تر صلوات ہدیہ کر دی۔ پنجاب میں ایک شہر ہے فیصل آباد، وہاں ایک بہت ہی بزرگ شخصیت اہل حدیث کے عالم دین، میں ان کا بہت ہی خاص ان سے ارادت اور محبت رکھتا ہوں، اور گزشتہ 6 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، جناب مفتی اسحاق صاحب۔ مفتی اسحاق صاحب اہل حدیث کے بہت ہی بزرگ اور مستند اور پختہ عالم دین، تو اکثر ہمیشہ جب فیصل آباد کا سفر رہتا ہے، خاص طور پہ ایام اعزاء میں، تو میں انہیں سلام کرنے جاتا تھا، یعنی کئی سالوں سے ایسا تھا۔ اس سال ان کی تعزیت کے لیے جانا ہوا، فاتحہ پڑھنے گئے، اگرچہ وہ فاتحہ لینے والے قبیلے سے بھی نہیں ہیں، جی ہاں یہ اہل حدیث ہیں، وہ فاتحہ اس انداز سے نہیں لیتے جیسے مثلا ہمارے اور سنی بھائی لیتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں، میں صرف عرض کر رہا تھا۔ تو مفتی صاحب کی خدمت میں گیا، میں نے کہا صاحب آپ کی وہ ہم نے CD سنی ہے، آپ کی تقریر سنی، بڑا دل باغ باغ ہو گیا، اور ہم شیعوں کی ویسے ہی کچھ کمزوریاں ہیں، جی جو بھی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے ہمیں اپنا لگتا ہے، اور اس میں بعض جگہ صحیح جگہ بھی پہنچ جاتے ہیں ہم، اور بعض جگہ ہم جو ہے وہ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر۔ تو میں نے کہا آپ کی زبان سے جو ہے وہ بہت کچھ ہمیں سننے کو ملا، اور بہت اچھا لگا کہ آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ایک عظیم بات ہے وہ یہ کہ جو ہم سے متعلق غلط فہمیاں ہیں انہیں آپ دور کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ مثلا انہوں نے اپنے مجمع میں کہا، آپ نے سب نے سنا ہوا ہے، انہوں نے اپنے مجمع میں کہا کہ شیعہ سنی جھگڑا جو ہے وہ یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے تو میں کی لڑائی ہوتی ہے، جی، اور ہلکی پھلکی لڑائیاں اس کی بنیاد پہ قتل کر دینا، اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کر لینا، یہ سازش ہے، یہ شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے کوئی۔ ہاں میں عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ ان کا نہیں ہے جو اب کہہ رہا ہوں، کہ شیعہ سنی اختلاف ضرور ہے، مگر شیعہ سنی تصادم نہیں ہے۔ اختلاف اور ہوتا ہے، تصادم اور ہوتا ہے۔ اختلاف ہمارا بہت پرانا ہے، ہمارا اختلاف بہت پرانا ہے، اور شیعہ میں بھی اختلاف ہے، اور اختلاف نہ ہو تو ادارے کیسے چلیں؟ ادارے نہ ہو تو یونیورسٹیاں کیسے چلیں؟ ادارے نہ ہو تو کتابیں کیسی لکھی جائیں؟ ادارے نہ ہو تو شاعر شعر کیسے کہے؟ خطابت کیسے ہو؟ تحقیق کیسے سامنے آئے؟ اختلاف تو تحرک کا ذریعہ ہے، اختلاف تو تحریک دلاتا ہے، اختلاف تو فعال بناتا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اختلاف برا نہیں ہے، اختلاف برا نہیں ہے، تصادم برا ہے، اختلاف کو اور بڑھنا چاہیے۔ توجہ چاہوں گا،
اختلاف کو اور بڑھنا چاہیے، تصادم نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر بھی بہت ادارے بنانے کی ضرورت ہے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ایک مولانا کے پاس بزرگ عالم دین مولانا عباس علی نجفی صاحب ایک بزرگ عالم دین تھے، ان کے پاس کوئی شکایت لے گیا کہ وہ دو مولویوں میں لڑائی ہو گئی. کہنے لگے کوئی بات نہیں، 2 مسجدیں بنیں گی. تو بھائی مسجد ہی بنے گی، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ. تو ویسے بھی بہت تیزی سے جو ہے وہ مومنین میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، نمازیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، مسجدیں چھوٹی پڑ رہی ہیں ہمارے یہاں. اب میں یہاں کوئی تشویق کر کے نہیں جا رہا ہوں کسی کام کی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اختلاف کے مثبت پہلو بھی ہیں، اختلاف کے مثبت پہلو بھی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جی شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف ہے، تصادم نہیں ہے، اور یہ سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کو اختلاف ہی رکھا جائے. تو ایک بہت لمبا پرچہ آ گیا ان کے پاس کہ صاحب آپ نے کیا کہہ دیا، ان کی تو نماز علیحدہ ہے، ان کا کلمہ علیحدہ ہے، ان کا یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، سجدگاہ رکھتے ہیں، کلمے میں علی اللہ تک بولتے ہیں، یہ بزرگوں کو برا بولتے ہیں، کسی کا احترام نہیں کرتے، اور بہت ساری باتیں جو ہے اس کے اندر لکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا یہ جتنی باتیں لکھی ہیں ان سب کے جواب ہیں، ان سب کے جواب موجود ہیں. تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ ان کا کلمہ علیحدہ ہے تو وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ کیا علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ سے پہلے بولتے ہیں؟ وہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں علی ولی اللہ، علی کی ولایت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اعلان کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا غلط ہے؟ سارے مجمع سے کہنے لگے تم بتاؤ علی اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنے دوستوں سے انہوں نے اقرار لیا، سب نے کہا علی اللہ کے ولی ہیں. کہنے لگے بس یہی فرق ہے، تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو. وہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ محمد. تو ایک طویل ان کے جوابات تھے. میں جو میرا موضوع تھا وہ یہاں تک تھا. تو میں جب ان سے ملنے گیا اس کو سننے کے بعد تو مفتی صاحب سے کہا، میں نے کہا مفتی صاحب ہم تو خلیفۃ بلا فصل بھی بولتے ہیں، آپ نے علی ولی اللہ تک ہمارا دفاع کیا اور ہمارے بارے میں آپ نے اچھی دلیل دی، لیکن ہم تو خلیفۃ بلا فصل بھی کہتے ہیں. تو کہنے لگے یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. میں اپنے موضوع پر پلٹ کر آ گیا. کہنے لگے آپ یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. میں نے کہا جی ہم کس بنیاد پر ٹھیک کہتے ہیں وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن آپ دلیل دیں گے تو اچھی لگے گی. اب دلیل دیکھیے ایک اہل حدیث کی دلیل، جو ایک معقول دلیل بھی ہے، مشروع دلیل بھی ہے جی، اور تاریخی دلیل بھی ہے. کہنے لگے علی نبی کے خلیفہ بلا فصل ہیں، اور اس میں کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ طے کیا جائے کہ پیغمبر کا کام کیا تھا. کیا اعلان نبوت سے پہلے نبی نہیں تھے؟ بھائی یہ تو انسان کی پرانی کمزوری ہے کہ یہ اپنا عیب کسی اور کے اوپر ڈالتا ہے. 40 سال کے بعد نبی ہوئے. بھائی 40 سال کے بعد وہ نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگ گئی. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. یہ پہچان نہیں پایا تو کہہ رہا ہے کہ یہ تھے ہی نہیں. یہ 40 سال کے جب وہ اعلان نبوت نہیں کیا تھا تب بھی تو پیغمبر تھے، تب بھی عالم تھے، تب بھی ہادی تھے، تب بھی نبی تھے. تمام وہ چیزیں ان کے پاس جو ہدایت کے لیے اللہ نے انہیں دی. تو کہنے لگے پہلے یہ طے کیا جائے کہ پیغمبر کا اصلی منصب کیا ہے. حکومت جو پیغمبر اکرم نے مدینہ منورہ میں قائم کی، مکے میں کیا پیغمبر کے خلیفہ، اگر فرض کریں اللہ کے نظام کے مطابق مکہ مکرمہ میں سرکار اس دنیا سے چلے جاتے تو ان کا خلیفہ کون ہوتا؟ کہنے لگے خلیفہ پیغمبر کو پیغمبر کے اصلی منصب کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اور پیغمبر کا اصلی منصب ہے ہدایت بشر. جو بشر کو صحیح رستہ دکھا سکتا ہے وہ پیغمبر کا خلیفہ بن سکتا ہے. لہذا پہلے 3 دوروں میں بھی خلیفہ بلا فصل علی ہی تھے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اور تاریخ اس سے پر ہے. جب بھی مشکل پڑی گا علی آپ بتا دیجئے کیسے حل ہوگا. تاریخ ان واقعات سے پر ہے. عملاً یہی ثابت ہوا ہے، عملاً یہی ثابت ہوا ہے. عنواناً، رسماً، حلفاً، جی خلفاً، کچھ بھی ہوا ہو، لیکن حقیقتاً یہی ثابت ہوا ہے کہ پیغمبر کے بعد وہ جو 24 سال اور تقریباً 25 سال تک
مولا کائنات بظاہر حکومت کی کرسی پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اختیار علی ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر علی سانس لینا چھوڑ جائیں تو دنیا سانس لینا چھوڑ دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو خلیفہ کسے کہتے ہیں آج کی اس مجلس کے اندر؟ خلیفہ، پیغمبر کا خلیفہ کون ہے؟ تو یہ تعریف کرنا کہ پیغمبر کا جانشین پیغمبر کا خلیفہ ہے، غلط ہے۔ توجہ میری طرف ہے؟ پیغمبر کا جانشین پیغمبر کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ کا ترجمہ جانشین نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو بھی جگہ پر بیٹھ جائے وہ خلیفہ ہو جائے گا۔ پھر پیغمبر کا جانشین، پیغمبر کا خلیفہ، پیغمبر کا جانشین، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ خلیفہ مطلب جانشین نہیں، خلیفہ کا مطلب ہے نمائندہ، اور نمائندے کو کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ممبر پر بیٹھا ہو تب بھی نمائندہ ہے، وہ زمین پر بیٹھا ہو تب بھی نمائندہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی اب یہ جو انسان خلیفۃ اللہ ہے، انسان کی صحیح تعریف یہ ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہے۔ تو اب لطف آئے گا میرے کم سن ساتھیوں کو کہ اگر جانشین کہیں گے تو اللہ کی کوئی جا ہے جس کے پر بیٹھنے والا خلیفۃ اللہ کہلائے گا؟ اگر جانشین ترجمہ خلیفہ کا ہو تو اللہ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، کسی ایک جگہ پر نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کا خلیفہ جانشین نہیں، نمائندہ۔ خلیفۃ اللہ وہ کہلائے گا جو اللہ کا نمائندہ ہوگا، اور نمائندہ کہنے کے ساتھ ہی ایک تصور ذہن میں آئے گا، اور وہ ہے اختیارات۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نمائندہ بنا کر بھیج دیا، اس کے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے، تو وہ نمائندہ نہیں ہے، اسے اختیار دے کر بھیجے گا۔ جتنی بھی معاشرے کی ضرورتیں ہوں گی وہ سب حل کر سکتا ہو۔ اللہ اکبر۔ جتنی بھی معاشرے کی ضرورتیں ہوں گی وہ سب حل کرے تب خلیفۃ اللہ ہے۔ اب کوئی مخلوق یہ نہ کہہ سکے کل قیامت میں یا اللہ ہم کس کے پاس جاتے، تیرا خلیفہ کون تھا؟ اگر جانوروں کی ضرورت ہے تب بھی اسی دروازے پر آئیں گے، فرشتوں کی ضرورت ہے تب بھی اسی دروازے پر آئیں گے، اولیاء الہی کی ضرورت ہے تب بھی اسی دروازے سے حل ہوگی۔ جو چاہتا ہے اپنے مسئلوں کو حل کرے اسے اس دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب یہ دروازہ ہے جو مسائل کا حل دینے کا دروازہ ہے، اور یوں ہی اس دروازے پہ مجمع نہیں لگتا۔ پاگل نہیں ہے یہاں جمع ہونے والے، دیوانے نہیں ہے کربلا میں کروڑوں لوگ سلام کرنے والے۔ یہ ہزاروں لوگ جو سردی گرمی دیکھے بغیر جلوس میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دیوانے نہیں ہیں، انہیں کچھ یہاں مل رہا ہے، اور وہ کیا مل رہا ہے؟ پیسہ۔ ارے پیسے کی تو طلب ہی نہیں ہے، پیسے کی طلب کون سی طلب ہوئی؟ پیسہ تو انسان جتنا اسے لات مارتا ہے اتنا یہ پیچھے بھاگتا ہے، تو بہتر نہیں ہے یہ پیچھے آئے؟ کیا کیا جائے کہ یہ ہمارے پیچھے آئے، ہم اس کے پیچھے نہ جائیں؟ اس کا ایک بہت بہترین سا نسخہ یہ ہے، جتنا اس کو نظر انداز کریں گے اتنا یہ پیچھے آئے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ پیسہ نہیں ہے، پیسہ مقصد نہیں ہے، دنیا مقصد نہیں ہے، سواریاں مقصد نہیں ہے، کپڑے مقصد نہیں ہے، گھر مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، ہدف نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات دیا کریں۔ تو وہ کیا چیز ہے جس کی طلب میں لوگ یہاں آتے ہیں، اس دروازے پر آتے ہیں، جبکہ اس دروازے پہ کیا ملتا ہے؟ مادہ نہیں ملتا، اس دروازے پر دنیا نہیں ملتی، اس لیے کہ جب انہوں نے دنیا کو پسند نہیں کیا تو اپنے چاہنے والوں کے لیے کیسے پسند کریں گے؟ ہر انسان وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی اپنے دوست کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ ایسا ہی قاعدہ قانون یہی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوست کے لیے کرو۔ تو اہل بیت نے تو دنیا کو پسند نہیں کیا۔ یہاں پھر غلط فہمی ہونے کا امکان ہے، اس لیے میں یہیں ٹھیک کروں بات، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر دنیا ہمیں نہیں لینی چاہیے، دنیا پھر اللہ نے کافروں کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا نہیں لینی چاہیے۔ نہیں،
دنیا مومنوں کے لیے بنائی ہے اللہ نے، دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ بس اس کے اوپر باور بڑھانے کی ضرورت ہے، یقین بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ لہذا جیسے جیسے دنیا بڑھتی چلی جائے گی اس کی صحت میں اضافہ نہیں ہوگا، یہ صحت مند نہیں ہوگا، لمبا چوڑا نہیں ہوگا کہ صاحب دنیا بڑھ رہی ہے۔ نہیں، دنیا کے بڑھنے سے کچھ نہیں ہو رہا ہمیں، کچھ بھی نہیں ہے تب بھی ہیں، کچھ بہت کچھ ہوگا تب بھی ہیں، کچھ نہیں تھا سائیکل پہ چلے جائیں گے، بڑی سواری ہوگی اس میں چلے جائیں گے، اگرچہ اس دنیا کے اندر جہاں آپ ہیں یہ مفاہیم بھی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جی ضرورت ہے، استعمال کی چیز ہے۔ اور بی بی نے بہت خوب بچوں کے بارے میں کبھی تفصیل سے کسی اور مضمون مکمل ہوا تو اس میں بات ہو، بچوں کو بی بی پسند فرماتے ہوئے فرما رہی ہیں کہ مجھے بچے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، کھیلنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ آج کے زمانے میں تو کوئی مٹی کے کھلونے نہیں بناتا، بچہ بدل گیا ہے آج کا۔ بچہ نہیں بدلا، مادہ بدلا ہے۔ کل یہ مٹی کے کھلونے بناتا تھا، آج یہ الیکٹرانک کھلونوں سے کھیلتا ہے، سیل والے کھلونوں سے کھیلتا ہے، مگر مزاج نہیں بدلا اس کا۔ کل بھی توڑتا تھا، آج بھی توڑتا ہے۔ یہ توڑ کر بتاتا ہے یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ استعمال کرو، وقت گزارو، اپنی ضرورت کو پورا کرو اور اس کے بعد اس کو نظر انداز کر دو، اس کو چھوڑ دو، اس سے دل لگا کے نہیں بیٹھو۔ عزیزان گرامی، بات کل آگے بڑھے تو بہتر ہے کہ یہ جو واقعہ جس کی یاد میں ہم جمع ہیں، اس کے بھی دو بڑے موٹے سبب تھے۔ واقعہ کربلا کے دو موٹے سبب تھے، دو چیزوں نے، دو احساسات اور دو سوچوں نے، دو فکروں نے، دو تصورات نے، دو خیالات نے، دو جذبات نے حسین کو قتل کیا ہے۔ کوفہ اور شام دو طرح کے جذبات رکھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے دو طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے کربلا ہیں۔ ایک حب دنیا اور ایک بغض علی۔ فضائل پڑھ رہا ہوں، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا۔ حب دنیا، بغض علی، یہ دو چیزیں ہیں جو حسین قتل کرواتی ہیں۔ حب دنیا خطرناک ترین چیز۔ شاید بات واضح ہے میرے کم سن ساتھیوں پر کہ جب ہم حب دنیا کی مذمت کر رہے ہیں اور مولا کائنات دنیا کو لات مار رہے ہیں اور مولا طلاقیں دے رہے ہیں اور دنیا سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پھٹے ہوئے کپڑے پہننا شروع کر دیں، جی ادھڑے ہوئے کپڑے پہننا شروع کر دیں، سواریاں چھوڑ دیں، گھروں سے نکل کے جھونپڑیوں میں چلے جائیں۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں بات پوری ہو چکی ہے۔ حب دنیا، دنیا کی خاطر جینا یہ اور ہے، دنیا کو اپنا پابند بنانا اور ہے۔ یعنی اس کی خاطر اقدار پامال کر دینا، تہذیب پامال کر دینا، خون سفید ہو جانا، بھائیوں میں لڑائیاں ہو جانا، تعلقات ٹوٹ جانا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا مسئلہ ہے۔ یہ حب دنیا اگر آج ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر بھائی کو بھائی سے لڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کسی پلاٹ کے چکر میں، کسی فلیٹ کے چکر میں، کسی جائیداد کے چکر میں، کسی میراث کے چکر میں، تو جب اگر بھائی بھائی کے لیے دشمن ہو سکتا ہے تو شہری مولا کے دشمن نہیں ہو سکتا؟ شہر میں رہنے والا، ملک میں رہنے والا کیا مولا کا دشمن نہیں ہو سکتا؟ وہ ایسا ہی ہوا ہے۔ حب دنیا اور بغض علی، یہ دو چیزیں ہیں جس نے حسین قتل کروایا۔ کوفے والے حب دنیا کا شکار تھے اور شام والے بغض علی کا شکار تھے۔ تقسیم کر لیجئے دونوں لوگوں کو۔ کوفے والے دشمن علی نہیں تھے، کوفے والے مولا کائنات کے دشمن نہیں تھے۔ بھئی یہ جملہ فرزدق کا ہی ہے نا، جب جناب مسلم کی خبر پوچھی امام حسین نے رستے میں حضرت فرزدق کو گزرتے ہوئے دیکھا، کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں کوفے کی طرف سے آ رہا ہوں۔ کیا دیکھا ہے وہاں پر؟ تو فرزدق نے یہی کہا تھا، وہ شاعر جو دو لوگ گزر رہے تھے اس میں ایک فرزدق تھے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ دل آپ کے ساتھ ہے، تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ جی مولا دل آپ کے ساتھ ہیں، گھٹ گھٹ کے روئیں گے بھی، مڑ مڑ کے روئیں گے بھی، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر دنیا، پیسہ، منصب، یہ اتنا زنجیر پا بن جاتی ہے یہ دنیا کہ جس کی خاطر وہ کہتا ہے کہ نہیں دل تو حسین کے ساتھ ہے، مگر کیا کروں، مجھے دنیا چاہیے۔ خطرناک ترین کام۔
انتہائی خطرناک کام. حسین قتل کروا دیتی ہے یہ دنیا, حسین قتل کروا دیتی ہے. اس سے محبت, اس سے عشق, اس سے پیار, اس کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا, تہذیب فراموش کر دینا, یہ پھر اتنا بڑا جرم کرواتی ہے. کوفے والے حب دنیا کا شکار اور شام والے بغض علی کا شکار. شام میں کیا ہو رہا ہے؟ انہیں دنیا تو وہاں تھی, وہ دنیا کا مسئلہ ہی نہیں تھا ان کا. یہاں دنیا نہیں تھی, وہاں دنیا بہت تھی. یہاں دنیا نہیں تھی, یہاں غربت تھی, افلاس تھے, مسئلے تھے, الجھنیں تھیں, پریشانیاں تھیں کہ صاحب یہ ملے گا وہ ملے گا. البتہ یہ بھی ذہن میں کم سن ساتھیوں کے لیے کہہ رہا ہوں, بزرگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اور میں بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں جنہیں میں میری ملاقاتیں ہیں, پہلے صاحبان دقت لوگ ہیں, میری عمر سے زیادہ انہیں مجلسیں سنتے ہوئے ہو گیا, اور صاحبان مطالعہ لوگ ہیں. یہ حب دنیا صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے کی تقاضا, پیسے کی طلب, جی یہ کرسی, یہ شہرت, خوف خود دنیا ہے. کسی سے ڈر کے رہنا خود دنیا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ پیسہ جمع ہو رہا ہے. صاحب مولانا دنیا کے بارے میں بول رہے تھے, یعنی پیسے کے خلاف بول رہے تھے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. خوف کا, کسی سے خوف کھانا, کسی سے ڈرنا اور دبنا, یہ بھی دنیا ہے. کیا کر لے گا بھائی, یہ بہت کرے گا مارے گا. وہ جو جانے کا خوف ہوتا ہے کہ ہم سے دنیا چھٹ جائے گی, ہم سے گھر چھٹ جائے گا, ہم سے فلاں سہولت چھٹ جائے گی, ہم سے فلاں چیز چھٹ جائے گی, یہ خوف. اللہ اکبر. مولا فرما رہے ہیں یہ جو شام سے لشکر آیا ہے, اپنے لشکریوں سے, اپنے سپاہیوں سے خطاب فرما رہے ہیں جنگ صفین میں, فرماتے ہیں جو شام سے لشکر آیا یہ تمہارا دشمن نہیں ہے, یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. لوگوں نے کہا مولا یہ ہمیں مارنے آئے, آپ کہہ رہے ہیں ہمارا دشمن نہیں ہے. فرمایا نہیں, تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. اسے باہر نکال کے کھڑا کر دو, دنیا میں کوئی تمہارا دشمن ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت ساری چیزیں دنیا کا مصداق بنیں گی. بعض اوقات پرانی چیزوں سے لگاؤ. پردادا کا مکان ہم نہیں بیچ سکتے, اس لیے کہ جیسے ہی اس کو بیچنے کی بات آتی ہے دل ٹوٹنے لگتا ہے. وہ ہماری پردادی سے جو ایک گلدان چلا آ رہا ہے, اسے بار بار جا کے دیکھنا اور سنبھالنا, اور بکس میں سے نکال کے اس کو صحیح کرنا, اور اسے صاف کر کے رکھنا اور سجانا. اور کسی نے مانگ لیا اماں ہمیں دے دو, تو صاحب وہ دینے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ میری پردادی کا گلدان ہے. اس کی خاطر لڑ لینا, اس کی خاطر ناراض ہو جانا, اس کی خاطر تعلقات توڑ لینا, کس کی خاطر؟ ایک گلدان کی خاطر. آیت اللہ دستغیب نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون جو مومنہ ہے, آخری وقت میں جب اس سے کہا جا رہا ہے, تلقین کہی جا رہی ہے, اس سے کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھو, تو جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسے کہلوایا گیا, کہہ لیا, جیسے کہا علی اللہ کہو, تو کہتی ہے نہیں کہوں گی, نہیں کہوں گی, نہیں کہوں گی. آیت اللہ دستغیب میں سچے واقعات میں سے لکھا ہے. اتفاقاً افاقہ ہو گیا, ٹھیک ہو گئی. اس سے پوچھا گیا بھائی کیا ماجرا ہے, تم تو ساری زندگی علی علی پکارتی رہی ہے, تم آخری وقت میں کہہ رہی ہو کہ میں نہیں کہوں گی. کہنے لگے جب مجھ سے کہا جاتا تھا, تم کہتے تھے کہ کہو علی اللہ, تو شیطان مجھے نظر آتا تھا, وہ ہماری وہ پردادی کا ایک ہیرے جواہرات جڑا ہوا گلدان تھا, اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا, کہتا تھا کہ اگر علی اللہ کہو گی تو اسے توڑ دوں گا. تو میں کہتی تھی نہیں کہوں گی, نہیں کہوں گی. معلوم یہ ہوا, واقعی یہ سچے واقعات میں نے لکھا ہے, ایسا ممکن بھی ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان اس دنیا کی خاطر آخری وقت میں اپنا کام خراب کر لے. تو یہ دنیا ہے کہ جو انسان کو پریشان کر سکتی ہے, مشکل میں ڈال سکتی ہے. اس سے محبت, اس سے عشق, بس وہ بچے کی طرح اللہ کرے ہم بچوں, بعض چیزوں میں اللہ کرے ہم 80 سال میں بھی بچے رہیں, بعض چیزوں میں اللہ کرے ہم وہی نفسیات لے کر رہے کہ جو نفسیات بچے کی نفسیات. اور بچے کی نفسیات یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارے دل لگانے کی چیز نہیں ہے, کھیلنے کی چیز ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حب دنیا اور بغض علی. جب میرے مولا نے کربلا کے اندر سوال کیا تھا, بتاؤ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو, اگر یہ حسین خطبہ نہیں فرماتے, کیونکہ بعض لوگوں نے اس کے اوپر منفی تبصرہ بھی کیا کہ آخری وقت میں اس طرح کا خطبہ, گویا امام حسین معاذ اللہ صد معاذ اللہ اتنا کچھ قربان کرنے کے باوجود اپنے جان کی حفاظت چاہتے تھے. نہیں, حسین ہادی برحق ہیں, ہادی مطلق ہیں, قربان جائیے اس ہادی کے ہدایت کے نظام پر. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ انہیں ہدایت کتنی عزیز ہے, ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ انہیں ہدایت کتنی عزیز ہے. اگر وہ سارا مجمع پلٹ آ جا اور توبہ کر لیتا, وہ تو نہیں کیا نا, مار دیا نا حسین کو, ختم کر لی نا, اپنی عاقبت ختم کر لی, اپنا انجام بگاڑ لیا. امام نے آخری لمحے میں موقع دیا ہے کہ کوئی ہے
کیوں مار رہے ہو مجھے؟ کیا کیا ہے میں؟ تو امام نے سوال کیے تھے، 3 سوال امام نے بہار میں علامہ مجلسی نے لکھے ہیں. فرماتے ہیں ام علی شریعت غیرتها، کیا میں نے شریعت بدل دی؟ بھائی اس وجہ سے تم مارو گے، میں نے شریعت بدل دی. ام علی سنت بدلتها، کیا میں نے سنت پیغمبر کو تبدیل کر دیا؟ ام علی دماء سبقتها، کیا میں نے خون ناحق گرایا ہے؟ میں نے کسی کو قتل کیا ہے جو تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ میں نے شریعت بدلی ہے، میں نے سنت تبدیل کی ہے. تو ایک شام سے آیا ہوا شخص تھا، وہ گھوڑے پر کھڑا ہو گیا، بلند ہو گیا اپنے گھوڑے کی پشت کے اوپر اور آواز دے کر کہنے لگا بغضا لابیک، تمہارے بابا علی کے بغض میں مار رہے ہیں، تمہارے بابا نے ہمارے ساتھ، ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ کیا تھا. تو 2 لوگ ہیں جو حسین کو قتل کرتے ہیں، 2 مزاج لوگ ہیں جو امام حسین کے قتل کا سامان کرتے ہیں، حب دنیا کا مزاج اور بغض علی کا مزاج. اور عزیزان گرامی، بات کل آگے بڑھے گی کہ اس اللہ نے جس نے یہ نظام ہدایت مکمل کیا ہے ان کے ذریعے سے، وہ اللہ ان کی سیرت ہمیں عطا کر رہا ہے. اور اس سیرت کے اندر جو سب سے غالب پہلو ہے، سب سے بڑا پہلو ہے، وہ ہے تحمل مزاجی، برداشت، حوصلہ مندی اور حکمت و دانائی، سمجھداری اور معاملہ فہمی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. وہ قومیں کبھی مٹ نہیں سکتی، 2 جملے صرف فضائل کے اور کہہ رہا ہوں، اس کے بعد چند مصائب کے جملے. وہ قومیں کبھی مٹ نہیں سکتی جو معاملہ فہم ہو. جو اس وقت بعض لوگ حرکتیں کر رہے ہیں، ان سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ مستقبل ان کا نہیں ہے. مستقبل ظالم کا نہیں ہوتا، مظلوم کا ہوتا ہے. ظالم کا آج ہوتا ہے، کل نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انتہائی بے وقوف ہیں وہ لوگ کہ جو اس پوری دنیا کے اندر شدت پسندی اور دہشت گردی کی سیاست کو لے کے چل رہے ہیں، اور انتہائی ہوشیار ہیں وہ لوگ جو برداشت کا مزاج لے کر چل رہے ہیں، جو اپنے سال بھر میں 10 دن اور خاص طور پہ 2.25 مہینے تو نام دے دیتے ہیں ان 2.25 مہینوں کو ایام ازا. میرے بچے اور جوان توجہ کریں، ایام ازا کا مطلب کیا ہے؟ ایام ازا، ان ایام کا ہم نے نام دے دیا ایام ازا. بعض اوقات تو ربا ربی میں ہم سفر کو بھی محرم بول دیتے ہیں، محرم چل رہے ہیں، جبکہ محرم ختم ہو گیا، سفر چل رہا ہے. ربیع الاول کی پہلی تاریخوں میں بھی ہم کہتے ہیں محرموں کے دن ہے، تو وہ کیوں؟ اس لیے پہلا مہینہ. لیکن ایام ازا، ایام ازا یوم کی جگہ جمع ایام، اور ازا کا مطلب ہے صبر. لغت جا کے دیکھ لیجئے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی لغت جا کے دیکھ لیجئے. المنجد جو ہے وہ عربی زبان کی مستند ترین لغتوں میں سے ایک لغت ہے، صاحبان دقت، صاحبان ادب جانتے ہیں. المنجد میں جا کے ذرا دیکھ لیجئے ازا کسے کہتے ہیں. اذا بعضهم بعضا، یہ تعریف کی ہے ازا کی. اذا بعضهم بعضا، بعض نے بعض کو صبر کی تلقین کی. یہ جو ہم مل کر رو رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو ہم مل کر ماتم کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو مل کر کالے کپڑے پہن کر ایک فضا بنا رہے ہوتے ہیں، یہ موسم ازا، ماحول ازا، ایام ازا، صبر کا ماحول. اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ 2.25 مہینے کا ہمارا ایک ٹریننگ ہے، ہماری ایک تربیت ہے، ایک کیمپ لگا ہوا ہے، ہمارے مزاج میں برداشت بڑھایا جا رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارے مزاج کے اندر تحمل مزاجی کو بڑھایا جا رہا ہے. برداشت کرو، رو، اپنے اندر ہی گھٹتے رہو. بقول حضرت مختار ثقفی کے فرماتے ہیں اتنا حسین پر گریا کرو، اتنا حسین پر گریا کرو کہ جب صاحب آئیں، امام وقت آئیں تو مدد کرنے میں تاخیر نہ ہونے پائے. یہ سینے میں غصہ اور سینے میں دکھ بھرا ہوا ہو کہ یہاں حسین نام آیا، وہاں میرے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب توابین جا رہے تھے بدلہ لینے کے لیے تو حضرت مختار نے کہا نہیں جاؤ، ابھی اور تیاری کرو. یہ ہماری تیاری ہے.
ایک حجت خدا کو تنہا مار دیا، ایک حسین کو کربلا میں اکیلا کر کے مار دیا. اب یہ نہیں ہوگا بار بار. اب جو آنے والے حسین ہیں، اب وہ حسین کہ جن کی نماز جنازہ خود حسین پڑھائیں گے. امام زمانہ کی نماز جنازہ امام حسین پڑھائیں گے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گے امام حسین امام زمانہ. اب وہ جو آنے والا حسین ہے وہ تنہا نہیں ہوگا. اتنا گریہ کیا جائے، اتنی آمادگی کی جائے، اتنی تیاری کی جائے کہ بشریت کا مستقبل محفوظ ہو جائے، آئندہ بشریت کا محفوظ ہو جائے. یہ حسین ابن علی پر رونے کا فلسفہ ہے. جو قومیں رونے کی مشق کرتی ہیں وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. کبھی بھی دہشت گرد اس قبیلے کا نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ تو رو رو کر گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتا ہے. یہ صبر اور بردباری سے اور صبر اور برداشت کے ساتھ اپنے وقت کو گزارتا ہے. یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے عزیزان گرامی. آج ہماری تصویر کسی اور وقت پہ عرض کروں گا، آج ہماری تصویر سب سے اچھی ہے اس وقت. عیسائیوں سے، یہودیوں سے، غیر مسلموں سے پوچھیں کہ مسلمانوں میں سب سے اچھی قسم کون سی ہے مسلمانوں کی، وہ شیعہ ہے. وہ یہ رونے والے ہیں. تم کہہ رہے ہو کہ یہ روتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، پیسے تقسیم کر دیتے ہیں. تمہیں کیا پتا کیا تربیت، کیا نظام حسین نے دیا ہے. تم وقتی طور پر ترقی چاہتے ہو، وقتی طور پر کمائی چاہتے ہو. ہم مستقبل لینا چاہتے ہیں. آئندہ ہمارا ہے، کل ہمارا ہے. اس لیے کہ حسینی جو برداشت اور تحمل مزاجی سے زندگی گزارے اس کا کل ہوتا ہے. عزیزو، بڑا 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 واقعہ گزر گیا کربلا میں، بڑا ظلم ہو گیا کربلا میں. حجت خدا کو مار دیا. تنہا کر کے حسین ابن علی کو کربلا میں، پیاسا کر کے امام حسین کو کربلا میں. کیا جگر تھا جناب سکینہ کا، کتنی برداشت تھی جناب زینب میں. کیا گزری ہوگی امام سجاد پر. جب مدینے میں کسی نے امام سجاد سے پوچھا، مولا آپ کی عمر تو زیادہ نہیں ہے، ابھی آپ جوان ہیں، یہ بڑھاپا کیسا ہے، یہ بال کیوں سفید ہو گئے؟ فرمانے لگے بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا. شام کی راہوں میں مظالم نے بوڑھا کر دیا. ایک لمحے کے لیے سوچئے، ابھی اگر اسی مردانے کے اندر کوئی عورت آ کے کہے کہ باہر کسی مرد نے مجھے مارا ہے، ابھی کوئی عورت اس دروازے سے آ کے کہے کہ مرد مجھے مار رہا ہے باہر، سارے مرد اس کی حمایت کو چلے جائیں گے. جناب زینب پکارتی رہی، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. عرب زمانے کا دستور تھا کہ اگر کسی عورت کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی اور وہ باہر نکلی ہوتی تھی، اسے کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی، تو عرب عورت کا دستور تھا وہ صرف سر پر ہاتھ رکھتی تھی. گزرتے ہوئے مرد سمجھ لیتے تھے یہ کچھ مانگ رہی ہے. علی کی بیٹی کیا کرے، شیبر خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے. زینب طلع زینبیہ سے دیکھ رہی ہیں. میں نے مقتل میں پڑھا جناب زینب نے اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ دیے. عرب تو جانتا ہے کہ یہ کیا اشارہ ہے. مقتل کا جملہ ہے کہ یزیدی لشکر کے سپاہی منہ موڑ موڑ کر کھڑے ہونے لگے. جب بی بی نے دیکھا سب منہ موڑ رہے ہیں مجھ سے، تو زینب نے یہ بھی کہہ دیا، اے پسر سعد میرا بھائی مارا جا رہا ہے. اجر و کمل اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے. دو جملے اور لیجئے. وہ بڑا سخت مرحلہ تھا جناب زینب کے لیے، لیکن جیسے ہی امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، فرمانے لگے ذوالجناح مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا. میں نے ایک جگہ مجلس پڑھی، بعد میں ایک عزادار مجھ سے کہنے لگا مولانا آپ نے مصائب بہت کم پڑھے. میں نے کہا بھائی دورانیہ تو کم تھا مگر جملے تو ایسے تھے کہ ہم سوچتے ہوئے جائیں اور روتے ہوئے جائیں. کیا یہ مصائب کم ہے کہ حسین گر گئے؟ قیامت کے مصائب. امام حسین سے بیٹھا نہیں جا رہا، فرما رہے ذوالجناح اجر و کمل اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے. ذوالجناح مجھے اب زمین کربلا پر اتار دے، مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا. گھوڑے نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے.
امام زین سے زمین کی طرف آئے، مگر عزاداروں بہت دیر لگی حسین کو آنے میں، تیروں پر معلق حسین کا بدن، نہ زمین کربلا پر ہے نہ زین ذوالجناح پر ہے۔ امام جب سجدے کی کیفیت میں ہے اور امام کے بدن مبارک سے سینکڑوں زخموں سے خون نکل رہا ہے، تو ایک ایسا مرحلہ آیا عزاداروں کہ جس وقت میں امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا، تو پسر سعد نے آواز دی کہ کون ہے، خولی آگے بڑھے یا شمر آگے بڑھے، اور حسین کے سر کو تن سے علیحدہ کر لے۔ خولی آگے بڑھا، شمر آگے بڑھا، سنان آگے بڑھا، یہ لوگ آگے بڑھے، تو ایک ظالم نے آواز دے کر کہا کچھ دیر رک جاؤ، حسین کی روح کو نکلنے دو، اس کے بعد سر کاٹ لینا۔ یہ خیال ایک ظالم نے دیا کہ حسین کے بدن سے روح نکل جائے۔ علامہ نقل نے یہ مصائب پڑھے، تب حسین کے بدن سے یہ سر کو علیحدہ کر لینا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ کیسے طے کریں کہ ابھی بدن میں روح ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک اور ظالم کہتا ہے میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوا تو اٹھ کے بیٹھیں گے۔ میں کہوں گا کیا کہنا چاہتا ہے، کیا تکلیف دیتا ہے میرے مولا کو۔ آواز دے کر کہنے لگا حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پہ حملہ کر دیا۔ امام نے کوہنیوں پر زور دیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ امام اس تکلیف کی کیفیت میں اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اشارہ کرتے پہلے مجھے مارو پھر میری بہن کی طرف جانا۔ ایک بہن دیکھتی رہی، ایک بھائی ذبح ہوتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، برادر عزیز جناب صادقین صاحب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ماتم حسین یا حسین 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 کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، اکبر گزر گئے، علی اصغر گزر گئے، کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، مشکل
در علی کا نام 72 گزر گئے کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے ارمان لاکھوں دل میں تھی مادر لیے ہوئے ارمان لاکھوں دل میں تھی مادر لیے ہوئے ارمان لاکھوں دل میں تھی مادر لیے ہوئے دن بیاہ کے جبا تو اکبر گزر گئے کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا کیا کیا نظر کے سامنے منظر گزر گئے کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے دیتی رہی دہائی بہن بعد قتل شاہ رہی دہائی بہن بعد قتل شاہ لاشوں کو روندتے ہوئے لشکر گزر گئے کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے دیکھا کہ یہ ہزاروں تماشا ہمیں دیکھا کہ یہ ہزاروں تماشا سر کو جھکائے آل پیغمبر گزر گئے کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے تو علی اکبر لوٹا دی جوانی تو علی اکبر لوٹا دی جوانی تو علی اکبر لوٹا دی مگر اسلام کی قوت بڑھا دی ہماری تو علی اکبر لوٹا دی آزاد تمہارے آنسوؤں نے
اکبر لٹا دی خدا کے نام پر سرور نے رن میں نام پر سرور نے رن میں خدا کے نام پر سرور نے رن میں نام پر سرور نے رن میں کمائی زندگی بھر کی لٹا دی ہماری تو علی اکبر لٹا دی تڑپ کر گر پڑے جھولے سے ہنس گئے گر پڑے جھولے سے ہنس گئے تڑپ کر گر پڑے جھولے سے ہنس گئے گر پڑے جھولے سے ہنس گئے حسین بن علی کیسی صدا دی ہماری تو علی اکبر لٹا دی روانی تو علی اکبر لٹا دی زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کا لہو تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار اس کی زچدہ لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اے شہر جوان پسر حیدر کرا عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار